معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ لوگوں کی محبتیں اور میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ ریاض میں بھی میری کتاب گونگی چیخ کا یا رسم اجرا ہمارے بزم کے انڈین فرینڈ سرکل کے زیر اہتمام آپ لوگوں نے کیا ہے۔ مجھے انتہائی خوشی کی بات ہے، اور اصل میں بعض دفعہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرا تعارف شاعر کے طور پہ کرایا جاتا ہے، لیکن میں بنیادی طور پہ شاعر نہیں ہوں بلکہ افسانہ نگار ہی ہوں، اور میری ابتدا خود افسانہ سے ہوئی ہے۔ اور چونکہ ابھی ایک آپ لوگوں کے سامنے کچھ نثریت کی کاوش پیش کرنا ہے، تو ایک فقاہیہ انداز میں جو المیہ ہے یا جو روداد ہے یا جو احساس غم ہے وہ آپ کے سامنے مزاحی انداز میں پیش کروں گا۔ سماعت فرمائیں، یہ اس کا عنوان ہے گونگی چیخ کا کرب۔ گونگی چیخ تو میری کتاب کا نام ہے، اس کی مناسبت سے میں نے یہ عنوان لکھا ہے، طے کیا ہے، گونگی چیخ کا کرب۔ اس دور میں کسی مصنف کا، اور وہ بھی اردو زبان کا صاحب کتاب ہونا کسی کرامت سے کم نہیں۔ یہ ایک ایسا شرف ہے کہ ہر طرف سے ارباب قلم کی جانب سے مصنف پر داد و تحسین کے ڈونگرے برسنے لگتے ہیں، اور بالفعل مصنف بھی ایک ایسی خوشی و انبساط سے سرشار ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کے گھر کوئی ولادت ہوئی ہو۔ لیکن اردو کے ساتھ اہل اردو کا جو مجرمانہ رویہ ہے ہمیں بہت کھلتا ہے۔ فی زمانہ اہل اردو بولتے اور سنتے ضرور ہیں، لیکن لکھنے پڑھنے سے اکثر گریزاں ہیں۔ جب لوگ اردو پڑھنا نہیں چاہتے تو لکھنے والا کتاب کیوں لکھے؟ جو اردو داں ہیں آدھی اردو آدھی انگریزی کا ملغوبہ زبان بول کر اپنی تعلیم یافتگی کا رعب تو جھاڑ ہی لیتے ہیں، اور اگر کبھی مراسلت کی ضرورت بھی پیش آئے تو رومن رسم الخط میں چاند ماری بھی کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے اردو کا جنازہ تو اٹھ ہی گیا۔ خوش فہمی میں غرق ہیں کہ بڑے بڑے قومی اور عالمی مشاعرے ہی اردو کا تمبو اٹھائے ہوئے ہیں، ورنہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے کا گیت گانے والے اردو کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک کر ہی دفنائی دیتے۔ طرفہ تماشا یہ کہ ان مشاعروں کے آئٹم رقاصی متشاعر، خصوصاً طرفہ تماشا یہ کہ ان مشاعروں کے آئٹم رقاصی، آج کل اسٹیج پہ آئٹم گرلز بھی ہوتی ہیں تو میں نے ایک نیا نام دیا آئٹم شعرا، آئٹم متشاعر، آئٹم رقاصی متشاعروں نے تو اردو تہذیب و ثقافت کا بیڑا ہی غرق کر رکھا ہے۔ اس پر ترا یہ کہ سمجھتے ہیں کہ انہی کے دم سے اردو کی گھٹی گھٹی سانسوں میں زیر و غم۔ ان حالات میں کسی کو اس ٹمٹماتے مدھم چراغ کا مستقبل اگر روشنی ذرا آتا ہو تو یہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں۔ حاضرین بزم کو بتاتا چلوں، نصف صدی قبل ہی ہم نے نادانی میں اپنا قلمی سفر شروع کیا تھا اور افسانہ نگاری کے میدان میں مارکارئی کرتے رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اہل ذوق ہمارے ہنر کی پذیرائی بھی کرتے رہے ہیں۔ ملک عزیز کے معروف وہ سخت جان سانس لیتے ہوئے رسائل و جرائد میں ہماری تخلیقات شائع ہوتی رہیں، اور ایک متعدد تعداد کی کہانیوں کی اشاعت کے بعد ایک خیرخواہ نے ورغلایا کہ ان افسانوں کا ایک مرتبہ کتاب منشا شہود پر آ جانا چاہیے کہ اس سے قلمکار کی وقت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے ہنر سے تادیر پہچانا جاتا ہے۔ اسی ورغلاہٹ کے زیر اثر تقریباً 20 سال قبل ہمارا پہلا افسانی مجموعہ صاحبان کے نام سے معرض وجود میں آ ہی گیا۔ 20 برس بعد ہماری دوسری کتاب گونگی چیخ کی تقریب اجرا کے موقع پر مبصر ڈاکٹر فضل الرحمن مکرم صدر شعبہ اردو حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی نے سوال اٹھایا کہ ہماری دوسری کتاب کی اشاعت میں اس قدر طویل تعطل کیوں درپیش آیا۔ تو حضرات گرامی، آج ہم اس سربستہ راز سے پردہ اٹھا ہی دیتے ہیں۔ اگر ہماری کچھ باتیں ناگوار خاطر ہوں تو برداشت کر لیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ مصنف خواہ کسی زبان کا ہو، معاشرے کا ذہین انسان ہوتا ہے۔ یہ نہ گمان کرنا کہ ہم اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں، بلکہ بات اظہر من الشمس ہے۔
ایک افسانہ نگار بلا کی تخلیقی صلاحیت کا حامل ہوتا ہے اور اپنی ذہانت و معلومات کی بنیاد پر خود اپنے دماغ سے سوچ کر اپنے تفکرات و خیالات کو اپنی خلاقانہ فنی صلاحیت کے ذریعے زندگی کے کسی اہم پہلو، کوئی نفسیاتی یا جذباتی کیفیت یا کوئی واقعے کو کہانی کے طور اختصار و دلچسپی سے اس کی وحدت تاثیر برقرار رکھتے ہوئے قلم بند کرتا ہے، جو بظاہر ایک جھوٹی کہانی ہوتا ہے لیکن یہ افسانہ خاری کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑتا ہے، اور یہی ایک کامیاب تخلیق کہلاتی ہے۔ ایک تخلیق کار کی ایک جبلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اس تخلیق کو کوئی پڑھے، سراہے اور اس سے محظوظ ہو، لیکن بدقسمتی سے اس ہنگامے زمانہ میں لوگوں کو اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ اپنے ذوق کے مطابق مطالعے کے لیے کچھ وقت نکال سکیں۔ اسی لیے تو شکوہ ہے کہ اس دور میں لوگ تعلیم یافتہ ضرور ہیں لیکن تہذیب یافتہ نہیں ہیں، کیونکہ ذوق مطالعہ آدمی کو مہذب بناتا ہے اور اردو ہی یہ تہذیب سکھاتی ہے۔ ایک دور تھا لمبی لمبی داستانیں بھی پورے ذوق و شوق سے پڑھی جاتی تھیں، اور ایک دور یہ بھی آیا کہ سماجی یا جاسوسی ناولیں بھی ایک ہی نشست میں چاٹ لی جاتی تھیں۔ زمانے کی ترقی کے ساتھ وقت کی قلت کے باعث افسانہ وجود میں آیا، پھر یہ افسانہ افسانچہ بنا، ایسے ہی جیسے پتلون سے چڈی اور چڈی سے جانگیا، اور جانگیے پر آ گیا، اور لوگ ہیں کہ تہذیب کو طاق پر رکھ کر بازاروں میں گھومنے لگے ہیں۔ حضرات، افسانہ نگاری کوئی ہلکا اور آسان کام نہیں ہے، بلکہ ایک مشکل فن طبخ ہے۔ جیسے ایک ماہر باورچی کو لذیذ بریانی دم دینے کے لیے نفیس گوشت، عمدہ باسمتی چاول اور ذائقہ دار مصالحوں اور بہترین زعفران کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل اسی طرح کہانی کار کو بھی اپنے افسانہ تصنیف کرنے کے لیے اجزاء ترکیبی کے طور پلاٹ، مرکزی خیال اور کردار اور اپنے اسلوب خاص سے قلمکاری کے جوہر دکھانے ہوتے ہیں۔ کہانی کو مزین اور دلچسپ بنانا پڑتا ہے، اس کے علاوہ ایک ایسی مشقت سے بھی گزرنا پڑتا ہے جس طرح کوئی عفیفہ تخلیق کے کرب سے گزرتی ہے۔ کوئی عفیفہ تخلیق کی بہت زیادہ بعض دفعہ مشکل الفاظ ہیں، اگر یہ نہ لکھا تو شاید میرے نشائیے کا مزہ نہیں آئے گا، لیکن آپ لوگ اگر میں اس کی کاپی دیکھتا ہوں پھر دوبارہ ڈکشنری میں الفاظ کے معنی دیکھ لیں اور اس کو پڑھیں، انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے۔ جی، تو اس کے بعد کا کوئی عفیفہ، اس کے بعد کا مرحلہ اپنی تخلیقات کو کتابی شکل بھی دینا بھی وضع حمل کی مشقتوں سے کچھ کم نہیں ہوتا۔ ایک مصنف یہ مشقتیں محض اس لیے برداشت کر لیتا ہے کہ دیگر ادبا اسے 5 پن کا تانا نہ دے سکیں، ورنہ یہ ادبی 5 پن ادیب کی حیاتی موت ثابت ہوتا ہے۔ اہل ادب ادیب سے بالکل ان دیہاتی عورتوں کے مانند جو گاؤں میں کسی نوبیاہتا کو متون کرتے ہوئے کھوج کرتی ہیں کہ ابھی تک کوئی گود ہری کیوں نہیں ہوئی۔ مصنف سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ آپ اتنے اچھے ادیب ہیں، مدت سے لکھ رہے ہیں، ابھی تک کوئی کتاب منظر عام پر کیوں نہیں آئی۔ بہرحال بیچارہ ادیب اسی 5 پن کی تانا زنی سے بچنے کے لیے کتاب کی اشاعت پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک دن ہمیں بھی اسی طرح کی قلمی مردانگی دکھانے کے لیے ہمارے سچے خیر خواہ بزرگ دوست محترم عزیز بگروی مرحوم، جو ادب اسلامی کے نمائندہ رسالہ پیش رفت کے مدیر تھے، نے خوب اکسایا اور ہماری پہلی تصنیف صاحبان کی اشاعت کی ساری ذمہ داریاں خود اپنے سر لیں۔ ہمیں تو صرف کتاب کی چھپائی کے مصارف برداشت کرنے پڑے تھے۔ ہماری کتاب صاحبان اسی طرح منظر عام پر آئی جیسے خلیجی ملکوں میں ملازم غیر مقیم ہندوستانی حضرات پہلے بچے کی ولادت کے موقع پر بیگم کو مائکے بھیج دیتے ہیں اور وہاں ان کا نومولود بذریعہ سیزرین بلا کسی دقت کے اس جہان رنگ و بو میں وارد ہو جاتا ہے۔ واسی بھائی آپ سے داد چاہوں گا۔ ہمیں بھی اپنی مذکورہ تخلیق کی اشاعت پر کوئی جھنجھٹ جھیلنا نہ پڑا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ صاحبان کی تقریب رسم اجرا مشفق سید غلام اکبر رحمہ اللہ کے ہاتھوں اسی شہر کہکشان ادب ریاض میں انجام پائی تھی۔ اس موقع پر استاد محترم علامہ محمود عالم مرحوم نے ازراہ طنز یا مزاح ہمیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے سرگوشی کی اور فرمایا، ابو نبیل، کاش کتاب کے سر ورق پر یوں لکھ دیتے کہ مطالعے کے جملہ حقوق بحق خاری محفوظ ہیں اور بعد از مطالعہ 2 گواہان کی شہادت پر کتاب کی قیمت سے دگنا معاوضہ واپس مل جائے گا۔ بعد میں ہمیں علامہ کی اس معنی خیز نصیحت آمیز جملے کی صداقت کا اندازہ ہو گیا۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ اہل اردو کے مطالعے سے عدم دلچسپی اور ادبی بذوقی کا خوف ہم پر اس قدر سوار تھا کہ مزید کسی تصنیف کی اشاعت کے لیے ہم ہمت نہ جٹا سکے۔ سعودی مملکت میں ملازمت سے سبکدوشی کے بعد چندہ کوئی کام نہ تھا اور کچھ ادب نواز احباب من الجنت والناس من الجنت والناس نے پلٹ کر دل میں وسوسہ ڈالا کہ بیکار مباش کچھ کیا کر، پجامہ ادھڑ کر سیا کر ہمیں متواتر ورگلاتے رہے۔ بس ایک ہی کتاب کی تخلیق جہاں مردی نہیں ہوتی، جب فرصت میسر ہے تو کچھ اور تصانیف بھی آنی چاہیے۔ آپ کے پاس تو صلاحیت و استطاعت دونوں وافر موجود ہیں۔ املی کا درد بوڑھا ہو جائے، کھٹائی میں کمی نہیں آتی۔ اس اثنا میں اردو اکیڈمی تلنگانہ کی جانب سے نئی تخلیقات کے ادخال کا اعلان ہوا۔ اس ترغیب کے ساتھ کہ اکیڈمی کی جانب سے مصنفین کو مالی اعانت بھی کی جائے گی، حالانکہ یہ بھی ایک جملہ تھا کچھ اس لالچ میں بھی مہمیز کا کام کیا اور ہم بھی ٹھونک کر تیار ہو گئے کہ آبے مجھے مار۔ مگر اس بار صاحبان کی طرح سیزین والی ولادت والا معاملہ نہیں تھا، بلکہ سارا درد ذہ ہمیں ہی سہنا تھا۔ اب نئی کتاب کی اشاعت کی کرونالوجی بھی جان لیجئے۔ اگلی فرصت میں ہم نے مطبوعہ، کچھ غیر مطبوعہ، ادھر ادھر منتشر افسانوں کو اکٹھا کیا۔ شائع شدہ اکثر کہانیاں پی سی کی قدیم فلاپیوں میں محفوظ تھیں، لیکن مرور زمانہ کے بعد لیپ ٹاپ کے نئے ورژنوں سے ان کی بازیافت کا کار محال تھا۔ پھر ہمیں ان حکایات الہامی کی کتابت کے لیے کسی اردو ٹائپسٹ کی تلاش ہوئی۔ اردو کی صرف و نحو سے نابلد املا ناشناس ٹائپسٹ نے کتابت کا کارنامہ انجام دیا، لیکن کتاب پر نظر ثانی کے دوران پتہ چلا کہ املا کی غلطیوں کے علاوہ ٹائپسٹ نے رموز و اوقاف کا بھی سرے سے خیال نہیں رکھا ہے۔ چنانچہ پروف ریڈنگ کے لیے ایک ماہر و فارغ زبانداں سے کئی مرتبہ مسودے کا لٹریچر الٹرا ساؤنڈ کروانا پڑا۔ کتاب کی وقت بڑھانے کے لیے ہمارے اس کارنامے پر کسی شعرا آفاق ادیب یا کوئی یونیورسٹی کے اردو پروفیسر سے تخریج لکھوانی تھی، پریفیس، جن میں وہ نام نہاد محبان اردو جو اردو کے عشق میں گھلے جاتے رہتے ہیں، ان سے رجوع ہوئے تو لگا کہ ان کے پاس وقت ہی میسر نہیں ہے، اور جن کے پاس وقت تھا ان کی نظریں نذرانہ ادب دانی کے متنی تھیں۔ ان میں سے دامن چھڑاتے ہوئے کچھ مخلص خدام اردو سے رجوع ہوئے تو ان کی لاپرواہی کا یہ عالم تھا کہ مہینوں گونگی چیخ کا مسودہ ان کی میز پر دھول چاٹتا رہا۔ ہم مایوسی کے دہانے پر کھڑے تھے کہ ہمارے سچے مخلص خیر خواہ ڈاکٹر سلیم خان اور حسنین عاقب صاحبان کا خیال آیا اور ان سے گزارش کی کہ پھر آنن فانن میں ان کرم فرماؤں نے تخریج و تبصرہ لکھ کر بھیج دیا۔ ایسے ہوتے ہیں سچے ادب نواز و مخلص محب اردو۔ اس طرح یہ مرحلہ بھی بحسن و خوبی طے پایا۔ کسی تخلیق کار کے لیے اچھے ناشر کی تلاش بھی جدید سہولیات سے آراستہ مقام ولادت کی تلاش سے کم نہیں۔ یوں تو شہر حیدرآباد میں اچھے ناشروں کی کمی نہیں، لیکن گھر کی مرغی دال برابر کے مصداق یہ ناشر ہماری بے اتنائی کا شکار ہو گئے۔ آخر دلی دور ہونے کے باوجود دلی کے ایک معروف ناشر کے ذریعے اشاعت کا مرحلہ انجام پایا۔ ایک تو دیگر زبانوں کے وہ مصنف
کہاں جن کی کتابیں شائع کرنے کے لیے ناشر منتیں سماجتیں کرتے رہتے ہیں اور اشاعت کے بعد کتابیں ہاتھوں ہاتھ بک جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ تعہین حیات مصنف کو معاوضہ بھی ملتا رہتا ہے۔ ادھر اردو کے مصنف کا یہ حال ہے کہ بیچارہ اپنی جیب خاص سے کتاب بھی شائع کروائے، بعض احباب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنا شاہکار مفت تقسیم کرے، اور کتاب کی مقبولیت کے لیے جشن اجرا کا انتظام بھی کروائے۔ پھر کچھ مرور ایام کے بعد فدایان اردو سے ملاقات ہو جائے اور پوچھو کہ جناب آپ نے کتاب کا مطالعہ کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ان صاحبان نے مفت میں ملی کتاب کو اپنے دیوان خانے کی نمائشی لائبریری کی زینت بنا رکھی ہے۔ اور بس اب وہ حضرات جن پر مصنف کہلانے کا خبر سوار ہو اور کتاب شائع کروانا چاہتے ہوں تو 100 بار سوچ لیں۔